اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ شیخ استاد ٹیم حنبل کا نیکسٹ ویڈیو کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے A Simple Guide to Self رقیہ، یعنی کہ آپ خود پر رقیہ کس طرح کریں، اس پر آسان رہنمائی۔ یہ اویلیبل ہے یوٹیوب پر، 17 مئی 2017 کو اپلوڈ ہوا تھا کلمہ کے چینل پہ۔ اگر کوئی بھائی انگلش میں سننا چاہیں تو وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ استاد نے جو شروع کیا کچھ بنیادی باتوں سے شروع کیا کہ رقیہ شرعیہ کرنے سے پہلے کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جس کا بہت زیادہ تعلق صرف رقیہ شرعیہ سے نہیں ہے بلکہ ہر مسئلے سے ہے۔ اگر آپ ان بنیادی باتوں کو سمجھیں تو یہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو یا شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں انشاءاللہ آپ ان بنیادی باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اکثریت جو ہے وہ اپنے مسئلوں میں ان بنیادی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی مسئلے میں گھر جاتے ہیں تو وہ اس کا علاج طلب کرنے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر طلاب علم سے، ہر عالم سے اپنے مسئلے کا ذکر کرتے ہیں، یا وہ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، اس سے وہ طلب کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے مسئلے کو حل کریں، لیکن بہت کم لوگ ان بنیادی باتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس پر جتنا ہم زور ڈالیں وہ کم ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کتنا درست اور صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ہر مشکل سے آپ کو راحت حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے یا اللہ کون ہے تو ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ان سے اگر آپ سوال کریں کہ وہ کیا عملیات کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے عملیات کرتے ہوئے ملتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے عقائد، ان کی جو بیلیفز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے عقائد کی مخالف ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو شروع کرنا ہے لوگوں کے لا الہ الا اللہ کو صحیح کرنے سے، جس طرح ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو شروع کیا تھا مکہ میں۔ پہلے 13 سال انہوں نے لگائے لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھانے میں۔ تو ہم کو بھی اسی طرح سے جب کوئی ہمارے پاس علاج طلب کرنے آئے یا جب ہم خود اپنا علاج کر رہے ہوں تو ہم اپنا غور کریں کہ ہمارا لا الہ الا اللہ اور اس کے تعلق سے جو عقائد اور جو ایمان ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا لا الہ الا اللہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اگرچہ بہترین رقیہ کر لیں یا آپ بہترین رقیہ کرنے والے کے پاس چلے جائیں یا آپ کچھ اور علاج طلب کر لیں، بہت کم گنجائش ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی زمین ہی زہریلی ہے پھر آپ اس میں جب بیج بوئیں گے تو وہ اس بیج سے پودا نکلنا بہت مشکل ہے۔ رقیہ کا اثر اکثر نہیں ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے بالکل پہلا جو قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ ہے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو صحیح کرنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے پہ ہم کو ایمان لانا ہے. ہم کو ہمارے دل میں جو عقائد ہیں، جو ایمان ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو پورا جسم اچھا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ اگر آپ نے اپنے دل میں جو عقیدہ ہے اس کو صحیح نہیں کیا، اگر آپ کا ایمان آپ نے صحیح نہیں کیا، پھر اگر آپ کو اپنے مسئلے میں شفا مل بھی جائے یا آپ کو کوئی حل مل بھی جائے، لیکن اگر صحیح ایمان نہیں ہے تو آپ کو آخرت میں کیا ملے گا؟ آپ کو آخرت میں صرف نقصان ملے گا، نقصان کے بعد نقصان ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے مسئلے ہونے کے بعد اپنے عقیدے پہ غور کیا، اپنے ایمان کو درست کیا، اپنے ایمان کو صحیح کیا، تو میں یہ وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو یقیناً شفا مل جائے گی، لیکن میں یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو آپ کو جنت نصیب ہوگی، جو اصل کامیابی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم کریں وہ ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کو صحیح کریں. آپ غور کریں ہمارے نبی جناب یونس علیہ السلام کے واقعے پہ. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں تھے تو یونس علیہ السلام نے جب یہ سوچا کہ اب قیامت کے صبح تک میں اس جگہ ہی رہوں گا، تو انہوں نے سب سے پہلا جو جملہ کہا تھا وہ کیا جملہ تھا؟ وہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے سب سے پہلا جملہ کہا توحید کا جملہ. انہوں نے سب سے پہلا جو جملہ کہا وہ اپنے عقیدے کا انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور تو عظمت والا ہے اور تو ہر عیب سے پاک ہے. انہوں نے اللہ کی توحید کا جب بیان کیا تو اللہ نے اس کے آگے دوسری آیت میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو ان کے غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے کہا ہم اسی طرح مومنین کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ایمان ہونے کے بعد اور صحیح عقیدہ ہونے کے بعد جب ہم اللہ سے دعا کریں گے، جب ہم اللہ سے راحت طلب کریں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے راحت نصیب ہوگی. اسی طرح آپ دوسری آیت دیکھ لیں جہاں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یعنی اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو اللہ نے جب امن کا، سیفٹی کا، سیکیورٹی کا وعدہ کیا اور ہدایت کا وعدہ کیا تو اللہ نے وہاں ہمارے لیے شرط لگائی کہ ہمارے ایمان میں شرک نہ ہو. تو ہم اگر کسی مسئلے میں حل کے لیے کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ہم شرک کے کوئی عمل کر لیتے ہیں یا کوئی کفریہ عمل کر لیتے ہیں، تو اگر آپ کا بھلے دنیا کے مسئلے میں آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو کوئی حل مل رہا ہے، لیکن جب آپ کے ایمان کے ساتھ آپ نے شرک کو مخلط کر لیا تو پھر آپ کو اللہ کی جانب سے ہدایت نہیں ملے گی اور آپ کو امن نہیں ملے گا. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو شرک سے پاک کریں اور اللہ سے امید کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ہر مسئلے سے انشاءاللہ نجات دے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.